عزیز طلبہ السلام علیکم آداب۔ یہ BA BSc BCom فرسٹ سیمسٹر 2023 ایگزامینیشن کا پیپر ہے انگلش کمیونیکیشن سکلز کا۔ چلو ہم اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے طلبہ، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پیپر کے علاوہ امپارٹنٹ ٹاپکس اپلوڈ ہوں گے، تو اس چینل پر بنے رہیے۔ کوشچن نمبر 1، وچ among the following is a voiceless sound؟ اس کا صحیح جواب ہے پ ساؤنڈ۔ یہ پ ساؤنڈ جو ہے یہ وائس لیس ساؤنڈ مانا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 2، مونوفتھانگس آر 12 in number؟ یس نو۔ میرے بچوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انگلش لینگویج میں 44 یعنی 44 ساؤنڈس ہیں۔ ان 44 ساؤنڈوں میں سے 24 کانسوننٹ ساؤنڈس ہیں اور 20 واول ساؤنڈس ہیں۔ یہ جو 20 واول ساؤنڈس ہیں اس کے بھی 2 اقسام ہیں، یعنی اس کے 2 ٹائپس ہیں۔ ایک کو ہم بولتے ہیں مونوفتھانگس یا پیور واولز، اور دوسری کیٹیگری کو ہم ڈفتھانگس بولتے ہیں۔ یہ جو مونوفتھانگس ہیں یہ تعداد میں 12 ہیں، اور ڈفتھانگس جو ہے یہ تعداد میں 8 ہے۔ تو اس کا جواب ہے یس، مونوفتھانگس آر 12 in number۔ سوال نمبر 3، واٹ از دا رائٹ فونیٹک ٹرانسکرپشن آف دا ورڈ میٹیکیولس؟ پیارے بچوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو میٹیکیولس ہے اس میں 4 سیلیبل ہیں، اور جو اس کا رائٹ فونیٹک ٹرانسکرپشن ہے وہ اس کا ڈی پارٹ ہے، یعنی کہ اس کا صحیح جواب ڈی پارٹ ہے۔ سوال نمبر 4، دیر آر ڈیجے ساؤنڈس ان دا انگلش لینگویج؟ جیسا میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ دیر آر 44 ساؤنڈس ان انگلش لینگویج، تو اس کا رائٹ آنسر ہے 44۔ 5واں سوال ہے، فارمل ٹاک ہیپنز ان پبلک آفیسز، اکیڈمک سفیئرز، پروفیشنل سپیسز، آل دا ایبو؟ چونکہ یہ فارمل ٹاک ہے، اس کو پبلک آفیسز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اکیڈمک سفیئرز میں بھی اور پروفیشنل سپیسز میں بھی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آل دا ایبو۔ اگلا سوال، Humans have been learning since school being born, they started playing, they acquire language۔ انسان جو ہے یہ پیدا ہونے سے ہی لرننگ شروع کرتا ہے، سو اس کا صحیح جواب ہے being born۔ اگلا سوال، what does the phrase look after mean؟ look after کو ہم اردو میں دیکھ بھال کرنا کہتے ہیں، سو اس کا صحیح جواب ہے to take care۔ look after means to take care۔ اگلا سوال، dash dash have similar pronunciation، homophones، homonyms، homographs، all۔ اس کا صحیح جواب ہے homophones، they pronounce the same۔ 9واں سوال ہے، he gave me dash dash wrong information about some at all۔ he gave me some wrong information۔ تو 10واں سوال ہے، a paragraph that aims to persuade someone is called narrative، creative، descriptive، persuasive۔ پیارے بچوں، اگر آپ اس سینٹنس کی طرف غور سے دیکھیں گے تو اس میں ایک ورڈ ہے پرسویٹ۔ پرسویٹ سے ہی نکلا ہے پرسویسیو۔ اس کا مطلب ہے a paragraph that aims to persuade someone is called persuasive۔ شکریہ بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو فائدہ ملا ہوگا۔